اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی تو ریڈ سبسکرائب کا بٹن پریس کریں، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیوز پہلے دیکھنے کو ملے گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تھمس اپ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ عمل باب اخلاص نیت سے حدیث نمبر 3 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا جس نے شہادت پائی ہوگی۔ اسے خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، پھر خدا اسے اپنی سب نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے وہ سب نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ تب پوچھے گا کہ تو نے میری نعمتیں پا کر کیا کام کیے؟ وہ عرض کرے گا کہ میں نے تیری خوشنودی کی خاطر تیرے دین سے لڑنے والوں کے خلاف جنگ کی، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان دے دی۔ خدا اس سے کہے گا، تو نے یہ بات غلط کہی کہ میری خاطر جنگ کی، تو نے صرف اس لیے جنگ کی اور جاں بازی دکھائی کہ لوگ تجھے جری اور بہادر کہیں، سو دنیا میں تجھے اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس مرد شہید کو منہ کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک دوسرا شخص خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا جو دین کا عالم و معلم اور قرآن کا قاری ہوگا۔ اسے خدا اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اسے سب نعمتیں یاد آ جائیں گی۔ تب اس سے کہے گا، ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا، خدایا میں نے تیری خاطر تیرا دین سیکھا اور تیری خاطر دوسروں کو اس کی تعلیم دی، تیری خاطر قرآن مجید پڑھا۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے تو اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس غرض سے تم نے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قرآن کا جاننے والا کہیں، سو تمہیں دنیا میں اس کا صلہ مل گیا۔ پھر حکم ہوگا، اس کو چہرے کے بل گھسیٹتے لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو، چنانچہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں کشادگی بخشی تھی اور ہر قسم کی دولت سے نوازا تھا۔ ایسے شخص کو خدا کی جناب میں حاضر کیا جائے گا اور وہ اسے اپنی سب نعمتیں بتائے گا اور وہ ساری نعمتوں کو جان لے گا اور اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سب نعمتیں اسے دی گئی تھیں۔ تب اس سے اس کا رب پوچھے گا، میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ جواب میں عرض کرے گا، جن جن مدات میں خرچ کرنا تیرے نزدیک پسندیدہ تھا، سب ہی مدات میں نے تیری خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جھوٹ کہا، تو نے یہ سارا مال اس لیے لٹایا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، سو یہ لقب دنیا میں تجھے مل گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور آگ میں ڈال دو، چنانچہ اسے لے جا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ توضیح: اوپر کی تینوں روایتیں جس حقیقت کو وضاحت سے سامنے لاتی ہیں وہ یہ ہے کہ آخرت میں کسی نیک کام کی ظاہری شکل پر کوئی انعام نہیں مل جائے گا، وہاں تو صرف وہی کام اجر ثواب کا مستحق ہوگا جس کو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہوگا۔ بڑے سے بڑا نیکی کا کام اگر اس لیے کیا گیا ہے کہ دوسرے اس سے خوش ہوں یا لوگوں کی نگاہ میں اس کی وقت بڑھے، تو خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں، آخرت کے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایسا عمل خدا کی میزان میں کھوٹا بلکہ جعلی سکہ قرار پائے گا، نہ ایسا ایمان وہاں کام آئے گا اور نہ ایسی عبادات۔ جب حقیقت یہ ہے اور اس کے حقیقت ہونے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہمیں دکھاوے اور نام و نمود کے تباہ کن جذبے سے بہت ہوشیار اور چوکنا رہنا ہوگا، ورنہ ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ اور سرمایے کی بربادی کا علم وہاں ہوگا جہاں آدمی کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔